گھر والوں سے دور پردیس میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرا ایک رشتہ دار سعودی عرب آ گیا۔ اس نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ ایک کمپنی میں کام بھی دلوا دیا۔ جب میں 2 سال بعد پاکستان لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ رشتہ دار تو 4 سال پہلے ہی ایک بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا اور اس کے یتیم بچے بہت برے حالات میں تھے۔ میں کانپ اٹھا اور میں نے فوراً اس کی بیوہ سے شادی کر لی۔ میرا نام شاہد ہے اور مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے مجھے 1 ماہ کو ہونے آیا۔ اونچی بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بری طرح زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ میرے ساتھی مزدور مجھے ہاسپٹل لائے تھے، دوست بھی سبھی مزدور تھے۔ آزاد ویزے پر آیا تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ میرے گھر والے میرے علاج کے لیے رقم بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی میری بات میرے باپ اور بھائیوں سے ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ پردیس میں کمانے والے بیٹوں کے لیے نہ تو زمین بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاٹ۔ ساری دنیا کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں کمانے والا شاید درختوں سے نوٹ توڑ توڑ کر گھر بھیجتا ہے۔ میں بڑی حسرت سے ان مریضوں کی طرف دیکھتا تھا جن کے لاحقین ان کے ساتھ تھے اور جن کے رشتہ دار ہاسپٹل میں ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی تھی۔ آپریشن کے ذریعے راڈ تو ڈالی گئی لیکن ابھی بھی بہت لمبا علاج بتایا جا رہا تھا۔ میرے کمرے پر رہنے والا ایک بنگلہ دیشی 4 روز سے کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم مانگ کر لے آتا۔ میں اس کا بڑا احسان مند تھا۔ پھر اچانک معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی شدید بیمار ہے تو وہ فوراً ملک چلا گیا۔ پچھلے 2 روز سے میں نے کسی شناسا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سعودی عرب ہی نہ آتا۔ میرے گھر والے مجھے کئی روز بھی فون نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کال پر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میں ان کی منت کر رہا تھا یا تو وہ میرے علاج کے لیے پیسے بھیج دیں اور یا پھر ٹکٹ کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ کر سکون سے آرام کر سکوں۔ ہر بار میرے بھائیوں کے پاس کوئی نیا بہانہ ہوتا۔ میرے دوست مجھے مسلسل سمجھاتے تھے کہ سارے پیسے گھر نہ بھیجا کرو، مگر میں ہر بار اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ مجھے بڑے سنہرے خواب دکھاتے تھے کہ وہ میرے پیسے سے بہت ترقی کر رہی ہیں اور میں جلد ہی پاکستان لوٹ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ 2 روز سے میں نے کسی جاننے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت مایوس پڑا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ سرفراز بھائی میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں ایک دم سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ میں نے 3 سال بعد کسی اپنے کو روبرو دیکھا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میری کمر تھپک کر کہنے لگے، کیا بات ہے چھوٹے، گھبرا کیوں گیا؟ ارے بیماری تو آنی جانی چیز ہے، حوصلہ رکھ۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو اتنے دن سے میرے اتنے قریبی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، ورنہ میں کب کا تجھ سے ملنے آ جاتا۔ وہ تو میں پاکستان گیا تو معلوم ہوا کہ یہ چوٹ لگ گئی اور تو زخمی حالت میں اس ہاسپٹل میں موجود ہے، اسی لیے میں فوراً تیرے پاس بھاگا چلا آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ میلے میں جاتے ہوئے اپنے باپ یا بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائیں۔ ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جا کر ملے۔ میں بڑا خوش تھا۔ پردیس میں اتنا سہارا مل جانا ہی کافی تھا۔ وہ روز مجھ سے ملنے ہاسپٹل پہنچتے۔ مجھے کھانا، فروٹ اور ادویات وقت پر ملنے لگ گئیں۔ میرا دوبارہ آپریشن ہوا اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ سرفراز بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لائے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ اپنے کمرے میں 10 لوگ تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا، بھائی آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ رہائش تو بہت اچھی لی ہوئی ہے۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، اس بات کو چھوڑ یار، تو بتا تجھے دوسری نوکری ڈھونڈ کر دے دوں جس کا پیکج بھی اچھا ہو، سخت نہ ہو۔ میں یہ سن کر فوراً راضی ہو گیا اور چند دن بعد ہی بھائی نے مجھے ایک نئی نوکری ڈھونڈ کر دے دی۔ انہوں نے مجھے کسی کمپنی میں بھیجا تھا جہاں وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ میں نے سرفراز بھائی کو اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ تلخی سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہ کہانی ہر پردیسی کی ہے۔
اگر یہاں محنت کرتے کرتے کوئی مر جائے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی اس سے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے اسے وہیں کسی ویلفیئر کے ہاتھوں دفن کروا دیا جائے۔ بیٹا یہ دنیا ہی اتنی مطلب پرست ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں نا وہی پیسہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچو تو گھر والوں کو کوئی نہ کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے۔ بچے کب پیدا ہوتے ہیں، کب اسکول جانے لگتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے تو وہ پھر بھی خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں۔ میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بھی لگی۔ میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا، لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے کہ مسلسل ہی گھر تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے، وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، میں جب بھی گھر واپس آؤں تمہیں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دل ہی دل میں حیران رہتا کہ سکے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ بعد میرے گھر سے رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوستوں نے ادھار پر پیسے لے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اسی قلیل تنخواہ میں اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ سرفراز بھائی سے مل کر مجھے اچھی خاصی دنیا داری آ گئی۔ اب پاکستان سے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلو سے باندھ لی۔ 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے۔ والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتیں تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا تھا۔ کمپنی نے مجھے رہائش بھی دے دی تھی تو میں نے سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو میں ایک 20 سال کا جوان تھا، لیکن اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا کہ میری سوچ 35 سال کے ایک سمجھدار مرد جتنی تھی۔ چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچتا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملتے۔ ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا تو میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی اور جب میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑی دور کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے۔ جب میں نے کھانے کا آرڈر دینے لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے۔ جب میں نے 2 پلیٹس کی سرونگ منگوائی تو ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، سر یہ دوسرا پلیٹر کس کے لیے؟ میں نے اسے مسکرا کر کہا، میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ ہی کھانے پر موجود ہیں، وہ بھی اٹھ کر باہر گئے ہیں۔ وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا اور میں سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسیج آیا تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا۔ مجھے شرارت سوجی۔ سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ میری تصویر تو فون میں بن چکی تھی، لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔
میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور میں بھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ 2-3 روز بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں نے ان کی رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا لگا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دم سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی۔ میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر مسلسل بند تھا۔ مجھے ایک دم بے انتہا فکر ہوئی۔ میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ مسلسل کئی روز تک میں بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا اور وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والے سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں موجود۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے اپنی بلڈنگ کی مینجمنٹ کے پاس لے گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی تو میں نے کہا میں ان کا کزن ہوں اور پچھلے کچھ دن سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اسی لیے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سرد خانے میں رکھی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا انہیں سعودی عرب کے ہی کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے، تو ان کے یار دوستوں نے ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے تھے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کے لیے ہی مجھ تک پہنچی تھی۔ مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوفزدہ چہرہ یاد آیا جب میں مسلسل سرفراز بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی کوشش کی کہ میرا علاج کروا لیں، لیکن میں بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ میرے آخری وقت میں تمہاری بھابھی اور بچوں سے بھی بات نہیں ہو پائی۔ میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ میں پیچھے ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے ساتھ کھڑے ہو کر جب وہ باتیں کرتے تو میں سب کچھ سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا، اور پھر میں نے دم توڑ دیا۔ میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے پردیسی بیٹے کی میت کو واپس لا سکیں۔ اسی لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیں۔ میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے بعد 2 ماہ بعد پیدا ہوئی۔ میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تو یہی سوچتا تھا کہ اگلی بار میں خود جاؤں گا اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی اب سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر بار مجھے اچھی حالت میں دکھنے والے سرفراز بھائی اس روز اسی طرح زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے آج ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو۔ وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی، کبھی کسی کے لیے اتنی قربانی مت دینا کہ اسے تمہیں ہی قربان کرتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہ ہو۔ میں ان کی باتیں اور ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے۔ پاکستان کال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔
میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے چھٹی کر لی اور دن کے وقت جب گھر فون کیا تو میں نے بہانے سے امی سے پوچھا کہ ان کے کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتہ معلوم ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں، بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا تو 2 سال پہلے ہی بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ روز ہاسپٹل میں تھا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس غریب کی تو میت بھی پاکستان نہیں لائی جا سکی تھی، اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو اس کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی کہ وہ سرفراز کے حصے میں سے کچھ حصہ تینوں بچوں کے نام کر دیں، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنے لیے ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ یہاں کی سخت محنت اور اکیلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا سا کر دیا تھا۔ میں نے ابا اور اماں سے بات کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت سخت ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگے، کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے اور نہ ان کی ذمہ داریاں پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکے۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل ابھی حل ہونے باقی ہیں؟ ساری دنیا کے بیٹے ہی دور پردیس میں کما رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت باتیں سنائی تھیں، جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور میں نے بنا کوئی جواب دیے ہی فون رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے مزید یہاں 6 ماہ رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور ایک دن بنا بتائے ہی پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ جس روز مجھے پاکستان جانا تھا، اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شاہد تمہارے پاس میری امانت ہے، جیسے ہی پاکستان پہنچو تو اپنے بھابھی اور بچوں سے مل کر یہ انہیں دے دینا۔ اور پھر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئی۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے۔ وہ رات کو مجھے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے، جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ میں جب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میں میرے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے 2 عام انسان کرتے ہیں۔ اس روز مجھے سعودی عرب کی سرزمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک دکھی باپ اور مظلوم شوہر کی روح تھی۔ میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا اور حیرت سے پوچھنے لگے، بیٹا تم نے واپسی کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ تو میں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا، ابا اگر بتا دیتا تو اب یہاں نہ ہوتا۔ ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا رہا۔ وہ چھوٹا سوٹ کیس جو سرفراز بھائی کی امانت تھا، میں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہی کمرے میں محفوظ رکھا۔ میری بہنوں اور بھابھیوں کی نظر مسلسل اسی پر گڑی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے باہر سے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہوگا میں انہیں سونپ دوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ امانت ان کے مالکان تک پہنچانی ہے۔ گھر والوں کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر جا پہنچا۔ دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ خالہ بڑی محبت سے ملی اور کہنے لگی، میری نسرین سے کچھ دن پہلے ہی بات ہوئی تھی، اس نے تو تمہاری واپسی کا نہیں بتایا، خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے؟ میں نے کہا، خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے، جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصہ کما کر گھر واپس پہنچ جانا، یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا۔ شاید ماں کا دل تھا، بیٹے کی یاد نے ستایا ہوگا۔ میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، جوان بیٹا تھا،
گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا تھا۔ بہت محنت کی اس نے وہاں پر۔ یہاں پر تمہارے خالو نے اس کے پیسے سے کاروبار کر لیا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، اس وقت بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے دیس کی مٹی میں ہی دفن کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں، بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے بڑا سمجھایا، کبھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو باضد تھے کہ اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں، اگر اسے بیچ دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو تمہاری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلی گئی، اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیا لیں۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اسے سرفراز کا حصہ دے دوں اور وہ کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماموں ہڑپ کر لیں گے نا، بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے یہ سب بتا رہی تھیں تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئیں، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا۔ میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کچیلے کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ بھابھی خود بھی کافی پریشان حال تھیں اور ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسردہ سی ہو گئیں۔ میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا۔ ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ بتانے لگے میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں سن کر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا، جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں۔ میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو ناسمجھ ہیں۔ اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے ہی میری بیٹی کا یہ حال ہے۔ اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی ہوں گی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی اور اس کا ذکر وہ ان کے سسرال میں ہرگز نہ کریں، اور وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی۔ بھابھی نے میرے سامنے ہی جب وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا۔ کئی دن ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرونکس کی دکان کھول لی۔ میں نے یہ سب اتنی خاموشی سے کیا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ پڑے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے۔ پھر میری ماں، بہن، بھائی یہ سوچ کر خاموش رہ گئے کہ چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بھابھی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ پڑا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب میں وہ چھوٹا موٹا شاہد نہیں، بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا اگر وہ رشتہ نہیں کریں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے اسے منا ہی لیا۔
سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کی بجائے اپنے الگ لکھے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شوق میں رہ گئی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود تو کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، لیکن میرے گھر والے اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع کیا ہوا پیسہ دے دیا اور کہا تھا کہ یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی اور اسے کہا وہ تینوں بچے مجھے اپنی سکی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئیں۔ امید ہے جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہیں، تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں تاکہ کل آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔